السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور ضمن میں ہم روحوں کی آپس میں ملنے کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں، اور روحوں کی ملاقات کے بارے میں، بات چیت کے بارے میں، اور روحوں کا اللہ کے حکم سے اس دنیا سے جانے کے بعد واپس پلٹ کر آنا اور اللہ تعالیٰ کی حکم سے، مشیت سے بعض کاموں کا انجام دینا۔ اس ضمن میں ہم نے بہت سارے واقعات دیکھے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا یہاں سے جو لوگ اس دنیا میں چلے جاتے ہیں، کیا وہ جو دنیا میں جن لوگوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں ان کو یاد رکھتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل یاد رکھتے ہیں۔ ضمن میں ہم نے ایک بات تو پڑھی تھی، ان نابالغ بچوں کی جو فوت ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد ہم سے ملائے اور عالم برزخ میں وہ دیکھے کہ ہم کتنے مزے میں ہیں۔ تو وہ اپنے بچوں سے ملاقات کریں گے، لیکن ان کے بچے پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور صالح علیہ السلام ہی کی نگہداشت میں، ان کی پرورش میں زیر پرورش رہیں گے، اور صحیح معنوں میں ملاقات ان کی ہوگی قیامت کے دن، جب حضرت ابراہیم ان بچوں کو ان کے ماں باپ کے حوالے کر دیں گے، جو آف کورس جو مومن ماں باپ ہوں گے۔ اور جو کافروں کے نابالغ بچے گئے ہیں وہ بھی عالم برزخ میں جو ہے موجود ہیں، اور ان کے ساتھ بھی انعامات کا معاملہ ہے، کیونکہ نابالغ بچہ جو ہے وہ تو ہوتا ہی جنتی ہے، اس کے اوپر سے تو قلم ہی اٹھا لیا جاتا ہے۔ لیکن اب اس کے لیے وہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے یوں ملے گا جیسے مومنین کے بچے ملیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے جو کافر ہیں ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں اس ضمن میں کہ اب مومنین کی ارواح جو ہے وہ یہاں سے چلے گئیں، دوستوں اور رشتہ داروں اور مختلف اور لوگوں کو وہ یاد کرتی ہیں کہ نہیں۔ ضمن میں بھی ہم نے پڑھ لیا کہ جب یہاں سے کوئی روح وہاں جاتی ہے تو وہاں پر موجود جو روحیں ہیں وہ اس سے ملتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ فلاں فلاں کا کیا حال ہے۔ وہ بعضوں کے حال میں تو بتا دیتا ہے اور پھر بعضوں کے بارے میں بولتا ہے کہ بھئی وہ تو مجھ سے پہلے ہی وہاں سے جا چکا ہے، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ اگر نہیں آیا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسے آسمانوں میں انٹری ہی نہیں ملی، اور اس کا یہ معنی ہے کہ وہ پھر کسی نہ کسی سختی میں، عذاب میں مبتلا ہے۔ اب اسی ضمن میں ایک اور روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں، اسے امام ابن مندہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت ام کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روح کے بارے میں اس طرح بیان فرمایا کہ گھر والے سب رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی روحیں جنت میں سبز پرندوں کے جسموں میں رہتی ہیں، چرتی ہیں اور میوے کھاتی ہیں، جنت کی نہروں سے پانی پیتی ہیں، اور عرش کے نیچے سونے کی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں اور دعا کرتی ہیں۔ اب یہ غور سے سننا، اسی سے نشاندہی ہوگی کہ وہ وہاں جانے کے بعد یہاں کے لوگوں کو یاد رکھتی ہیں کہ نہیں۔ تو کیا دعا کرتی ہیں کہ اے خدا ہمارے ساتھ دوسرے بھائیوں کو ملا دے، اور جو کچھ ہم سے وعدہ کیا ہے ہم کو دے، اور کافروں کی روحیں سیاہ پرندوں کے جسموں میں رہ کر آگ کو کھاتی پیتی ہیں اور آگ ہی کے سوراخ میں بسیرا کرتی ہیں، اور وہ دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائیوں کو نہ ملانا، اور ہم سے جو تو نے وعدہ کیا ہے وہ ہم کو نہ دے۔ یعنی وہ پناہ مانگتی ہیں کہ باری تعالیٰ بس یہ جو ہے یہی بہت ہے قیامت کے عذاب سے، ہولناکیوں سے بچانا۔ اور مومنوں کی روحیں اللہ کے شکر گزار ہوتی ہیں کہ باری تعالیٰ جو تو نے ہم سے نعمتیں ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں سے ہمارے ان بھائیوں کو، یعنی کہ وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں ابھی آئے نہیں ہیں، انہیں بھی بہراور فرما، یعنی انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، انہیں استقامت دے، ان سے راضی ہو جا کہ مرنے کے بعد وہ بھی ہم سے آ کے ملیں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ تو یعنی وہ یاد رکھتی ہیں تو ہی ان کے لیے دعا کرتی ہیں، اگر یاد ہی نہ رکھتی ہوں تو دعا ہی نہ کرتی۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ روحانیت بڑی پیور، بڑی پاک چیز ہے کہ جب وہ چلے جاتے ہیں یہاں سے تو پھر وہ پیچھوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو خالص و پاک ہو، کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ اس دنیا میں مل جاتے ہیں جن کے دل اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ غیر کے لیے دعا بھی نہیں کرتے، حالانکہ اس میں ان کا ایک ٹکا بھی نہیں لگتا، صرف زبان ہلانی ہے، لیکن ان سے وہ کام بھی نہیں ہوتا کہ وہ دل ان کے اتنے سخت ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ کسی غیر کے لیے دعا بھی نہیں کرتے۔ تو بہرحال
اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حالوں پر، ہمیں ہدایت دے اور توفیق عطا فرمائے کہ نیکی کے راستے اختیار کریں کہ انشاءاللہ جب ہماری روحیں یہاں سے پرواز کریں تو آسمان کے دروازے ہمارے لیے کھولے جائیں اور فرشتے جو ہے وہ ہمارے لیے دعائیہ کلمات ادا کریں اور ہم وہاں پہنچ کر اپنے ان پیاروں سے مل سکیں جو یہاں سے جا چکے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی معاملہ آسان کرے کہ وہ بھی ان لوگوں میں ہوں جو جنت سے کھاتے ہیں پیتے ہیں اور وہاں پر عالم برزخ میں ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہاں سے جانے کے بعد حوریں عطا تو ہو جائیں گی، ان سے تعلق کیسا ہوگا؟ وہ تعلق برزخ والا ہے۔ ابھی وہ جو تعلق جنت والا جو صحیح معنوں میں ہے وہ تو قیامت کے بعد ہوگا، ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ کس کیفیت میں ہوگی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیفیت ہم پر اوپن نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ساری نعمتیں ہیں جنت کی، وہ سب کی سب اوپن نہیں ہوں گی عالم برزخ میں، کچھ دکھا دی جائیں گی، کچھ کو ہم سے محظوظ ہو جائیں گے، انجوائے کر لیں گے، اور بہت ساری نعمتیں جو ہے وہ قیامت کے بعد جب ابدی خلود والی جنت میں انشاءاللہ داخل ہوں گے تو پھر اس کے اندر ہر ایک انجوائے کرے گا۔ اور بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی پھر جنتیوں کا آسمان کیسا ہوگا؟ جنتیوں کا آسمان ہمارے آسمان جیسا یوں ہوگا کہ جیسے ہمیں ہمارے آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں، انہیں بھی ستارے ہی نظر آئیں گے، لیکن وہ ستارے نہیں ہوں گے، وہ ان سے اعلیٰ درجے والوں کی جنتیں ہوں گی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بالا خانوں سے یوں دیکھو گے اور وہ ستاروں کی مانند چمکتے ہوئے دوسرے اعلیٰ درجے والے مومنین کی جنتیں ہوں گی، کیونکہ صحابہ یہی سمجھے کہ وہ انبیاء کی ہوں گی۔ کہا نانا، اعلیٰ درجے والوں کی ہوں گی، انبیاء کی تو اس سے بھی بہت اوپر جنتیں ہوں گی۔ تو گویا جنتیں ہماری اور آپ کی انشاءاللہ تعالی ایسی ہوں گی کہ ہمیں ایک ایک کو ایک پلانٹ بھر جنت ملے گی۔ وہ پلانٹ کی سائز کتنی ہوگی؟ سب سے ادنا جنتی جو ہے وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑے پلانٹ پہ رہ رہا ہوگا، پورے پلانٹ کا اکیلے وہ بادشاہ ہوگا۔ اور اس طرح پلانٹ ٹو پلانٹ انٹر گلیکٹک ٹریول سمجھ لیں آپ، اس طرح کا ٹریولنگ ہوگی ان اے مومنٹ آف ٹائم، بس یہ پلک جھپکے وہاں پہنچ گئے، پلک جھپکے یہاں پہنچ گئے۔ یہ ایک زبردست چیز ہے بھائی، اس لیے میں نے اس کو پورٹل سیریز میں آپ کو میں نے کافی اس کے بارے میں بتایا بھی، تیہ زمانی اور تیہ مکانی اور ان کی آمیزش کو بتایا میں نے۔ اس سیریز پر اب بہت کام کرنا رہ گیا ہے اور بھی، لیکن اس کو مصروفیت کی وجہ سے موقوف ہے، پر اس پر اور بھی کام کریں گے، لیکن وقتاً و فوقتاً گاہے بگاہے اس پر کام نہیں ہو پا رہا جب تک میں آپ کو یہاں کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں انفارمیشن اس لیے مختلف دروس میں دیتا رہتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن اوپن ہو کہ یہ جو گیٹ ویز کا کانسیپٹ ہے، یہ یہاں سے وہاں آنن فانن چلے جانا، وقت کا ایک شخص کے لیے بہت تیزی سے گزر جانا اور دوسروں کے لیے آرام سے گزرنا، اور اسی طرح جو ہے ایک شخص کا ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک لمحے میں جا کے واپس آ جانا، یہ کوئی ایسے کانسیپٹس نہیں ہیں جو ماورائے اسلام ہو، اسلام سے کوئی بہت دور کی بات ہو۔ قرآن کریم میں بھی موجود ہیں، حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہیں۔ اب ہمارے پاس ساتھ مسئلہ کیا ہو لوگوں کا، انہوں نے چونکہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ نہیں کیا صحیح معنوں میں جیسے کرنا چاہیے، تو وہ ہالی ووڈ میں انہوں نے کانسیپٹ دیکھے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایسے کانسیپٹس ہیں جو ہالی ووڈ نے انٹروڈیوس کیے ہیں۔ ہالی ووڈ نے بھی خود نہیں بنائے، انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں سے اسے لیا ہی ہے، تو بہرحال لیکن اسلام سے شاید نہیں لیا، کیونکہ اسلام ان کی انسپریشن نہیں رہتی تو پھر وہ اس قسم کی الٹی سیدھی حرکتیں نہ کرتے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ بٹ اسلام میں اس قسم کے کانسیپٹس بڑے عام ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان کو کھوجا نہیں۔ اس پر کوئی 11-12 لیکچرز میں آپ کو پورٹلز سے متعلق دے چکا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی کچھ اور لیکچرز آپ کو دوں گا بعد میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔